بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، کیسے نہ میرے دل میں ہو توقیر اہل بیت۔ یہ تھے شہیر اسلم جو بڑے ہی جشیلے انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ اب میں اپنی بزم کے اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں، عبداللہ خان وہ آئیں اور تقریر کریں شان صحابہ کے موضوع پر۔ عبداللہ خان۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ تاریخ کے شب میں طلوع صح پیدا کر، دین کے جو کام آ سکے وہ سر پیدا کر۔ کثرت کو دبانا ہے اگر قلت سے، محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ حضرات گرامی قدر، لسان قلب اور جسم روح کے باہمی اتحاد سے جو گفتگو نفوس عظیمہ کے روبرو کرنے چلا ہوں، اس کا عنوان ہے شان صحابہ۔ جب میں نے اپنے عنوان کے پیش نظر مواد کی تلاش میں فضائل صحابہ پر نگاہ ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک پھول کی تلاش میں ایک ایسے گلستان میں پہنچ گیا ہوں جو اپنی آبادی و شادابی میں بے مثال و بے نظیر ہے، جس کے ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی ہے۔ میں جب بھی کسی پھول کا انتخاب کرتا تو دوسرا پھول میں انتخاب کو غلط قرار دے دیتا۔ بالآخر میں گلشن صحابہ کے تمام پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اس سرد فانی کی خاک بے وفا پر انسان اول سے لے کر اب تک لاتعداد و بے شمار لوگ جنم لے چکے ہیں، جن میں افضل ترین ہستیاں انبیاء کی ہستیاں ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ان کے بعد عالم انسانیت کے رفت کا استاد صحابہ ہیں، جن کی عظمت و شان اور رفاعت ذکر میں رب کائنات نے سینکڑوں آیات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنے دین کی آبیاری کے لیے منتخب فرمایا اور جنہیں چہرے نبوت کی ذات کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا تو حکم دیا، اے میرے حبیب، لوگوں کو آپ کی صداقت و ایمان پر اعتماد کامل ہو چکا ہے، لہذا آپ کو اس صفحہ پر چڑھ کر وادی ارض میں رب وحد کی وحدانیت کی دھوم مچا دے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کی پیروی کرتے ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کا نعرہ توحید بلند کیا تو اپنے بھی دشمن بن گئے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی، دوستی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے خون کے پیاسے بن گئے، عداوتیں سینوں میں جنم لینے لگی۔ ان حالات میں پیغمبر اسلام کا دست و بازو بننے والے صحابہ تھے جنہوں نے بغیر توقع کیے آپ کی دعوت لبیک کہا، خاندان کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، قبیلے کی محبت کو، قبیلے کی عداوت کو قبول کیا، ممتا کی محبت کو قربان کیا، پورے والدین کے فراق کو برداشت کیا، لیکن پیغمبر اسلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ماں نے کہا، اے بیٹا، جب تک اسلام نہیں چھوڑ دیتا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماں اگرچہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن اب مجھے تمہارا کھانا نہ کھانے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہاری محبت پر غالب آ چکی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو دور جاہلیت میں انتہائی امیر ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے اس کی خوشبو بدا دیتی، اس راستے سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، اور جو کپڑے ایک بار پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، لیکن اسلام کی خاطر انہوں نے سب ایسے شیخوں کو قربان کیا۔ اور جب مسجد نبی میں پہنچتے ہیں تو جسم پر صرف ایک ٹاٹ ہوتا ہے جس سے اپنا سطر ڈھانپا ہوتا ہے، اور رب کائنات نے انعام کہہ دیا رضی اللہ عنہ وارضون،
حضرات پھر مجھے کہنا دیجئے کون صحابہ غسل اسلام کو اپنے خون سے سینچنے والے صحابہ؟ کون صحابہ اشاعت اسلام کی خاطر پہاڑوں کے سینے چیرنے والے صحابہ؟ کون صحابہ نبی کی خدمت اپنا جسم و جان نشاور کرنے والے صحابہ؟ کون صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کا اعزاز پانے والے صحابہ؟ کون صحابہ رضی اللہ عنہ وارضوا عنہ کہ مصداق حقیقی صحابہ؟ کون صحابہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ صحابہ؟ کون صحابہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صحابہ؟ کون صحابہ اولئک ہم خیر البریہ صحابہ؟ کون صحابہ اسلامی خاطر اپنا غربان لٹا دینے والے صحابہ؟ کون صحابہ تلواروں کے ساتھ چلے اپنے وقت کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے صحابہ؟ کون صحابہ انگانوں پر لیٹنے والے صحابہ؟ کون صحابہ مکہ کی تپتی ریت پر احداث کا نعل لگانے والے صحابہ؟ کون صحابہ شقہ جنت میں جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کرا دینے والے صحابہ؟ کون صحابہ نبی کی خدمت کا دفاع کرنے والے صحابہ؟ کون صحابہ جن کی میت کو آسمان سے 70,000% کندھا دینے کے لیے وہ صحابہ جن کی میت جن کی مدد کے لیے متانے پتر احضاء میں فرشتے صفائی بن کر نازل ہوئے؟ وہ صحابہ جن کی میت کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے؟ اولیدی کے تارے صحابہ ہی تھے، اولیدی کے تارے صحابہ ہی تھے، جگ میں روشن منارے صحابہ ہی تھے، دی جنہیں رب نے اپنی رضا کی سند، اس کے مصداق پیارے صحابہ ہی تھے، ظلم کی آندھیوں اور طوفانوں سے جو کبھی بھی نہ ہارے صحابہ ہی تھے، عرش بھی جن پہ نازا رہا شوق سے رہنما وہ ہمارے صحابہ ہی تھے۔ ارے صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اسلام کیا، تختہ داروں کو سجایا، چوراہوں کو برق بنایا، قید خانوں کو آباد کیا، لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کیا، لیکن آفتاب اسلام کو شبت کی ظلمت میں شب ظلمت کی سیاہی میں رپوش نہ ہونے دیا، پوشیدہ اسلام کی کو صحابہ بدعات کے آغوش میں نہ رہنے دیا، لیکن افسوس ساتھ افسوس کیا ان کی عزت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، انہیں الزام و بہتان بازی کے ذریعے زمانہ پر میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب وقت میدان عمل میں نکلنے کا، نبوت صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والوں کو للکارنے کا، اور میں دو ٹوک الفاظ میں صحابہ پر زبان درازی کرنے والوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم جس میدان میں آؤگے اہل حدیث کا بچہ تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہوگا، تحریر و کتابت کے میدان میں آؤگے تو ہم سیاہ سے نہیں بلکہ اپنے خون کی روشنی سے ناموس صحابہ کا دفاع کریں گے، شمشیر و سنا کے میدان میں نکلو گے تو ہم اپنے جسموں کا گرم جوش لہو عظمت صحابہ پر نشاور کر دیں گے، لیکن کسی مفاد پرست نفس پرست یا حوث پرست کو عظمت صحابہ پر عظمت صحابہ پر زبان درازی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت ہمارا مسلک ہے، ان سے محبت ہمارا دین ہے، ان سے محبت ہمارا مذہب ہے، ان سے محبت ہمارا اسلام ہے۔ انہوں نے نبی سے محبت کی، ہم ان سے محبت کریں گے۔ انہوں نے ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، ہم ان کا دفاع کریں گے۔ انہیں کچھ نے اسلام کی آبیاری کے لیے سب کچھ لٹا دیا، کچھ نہیں چھوڑا، ہم ان کی محبت میں، ان کی عفت میں، ان کی وفا میں سب کچھ لٹا دیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں ہے کوئی تعلق، نہیں ہے کوئی پیار، نہیں ہے کوئی دوستی اس کے ساتھ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا، جو صحابہ کے خلاف ناپاک زبان کو جنبش دیتا ہے، جو صحابہ کے کردار کو مشکوک کرتا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ سے عداوت حرام ہے، اصحاب مصطفیٰ سے عداوت حرام ہے، اسلام کے شیروں کی مذمت حرام ہے۔ جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں روز و شب ان سے تعلقات و رفاقت حرام ہے۔ آقا نامدار کی امت جان لے گستاخ اصحاب نبی سے مروت حرام ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔